پریشے جلدی سے تیار ہو کے نیچے آؤ، شاپنگ پہ چلنا ہے۔ کیا آپی؟ میں؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ ہاں تم اور کون؟ لیکن آپی تائی امی، وہ آگے کہنے ہی لگی تھی کہ فائزہ نے بولا تم سے جتنا کہہ رہی ہوں اتنا کرو، امی سے میں نے بات کر لی ہے۔ اب وہ پرسکون تھی، وہ بہت خوش ہوئی تھی۔ بس آتی ہوں 5 منٹ میں۔ وہ ایک بڑی سی چادر لے کے باہر آئی اور پھر آپی کا زور سے ہاتھ پکڑ کے چلنے لگی۔ اس کو ڈر لگ رہا تھا کیونکہ وہ زیادہ باہر نہیں جاتی تھی۔ برہان چھوڑو اس کو، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی؟ تم ہوتے کون ہو مجھے یہ کہنے والے؟ میری مرضی میں جو کروں۔ تمہیں کہیں جلن تو نہیں ہو رہی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہارا… ابھی وہ آگے کچھ بولتا کہ برہان کو غصہ آیا اور اس نے اپنی مٹھی بند کر کے مکہ بنایا اور اس کے منہ پہ جا مارا۔ بے غیرت انسان، ایک لڑکی کی عزت اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے اور تم اس کے ساتھ غلط کرنا چاہ رہے تھے۔ سجاد نے برہان کو روکا۔ اس کو چھوڑو، میں اس کو سنبھال لوں گا۔ برہان احمد، تم وہ نہیں رہے جو پہلے تھے۔ خود کو تم کیا ابھی بھی پرانے والے سمجھتے ہو؟ تم بے غیرت، تم مجھے بے غیرت کہہ رہے ہو؟ شرم تو تم لوگوں کو آنی چاہیے جو تمہارے باپ نے کیا۔ اس کے بعد تمہیں منہ چھپانا چاہیے اور مجھے یہاں مارنے آئے ہو؟ پاگل ہو چکے ہو تم۔ وہ برہان کو اور غصہ دلانا چاہ رہا تھا۔ میرے باپ نے کیا 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 نہیں کیا وہ میں جانتا ہوں۔ تم سے نہیں میں نے پوچھا، نہ تم مجھے بتاؤ۔ تمہیں آیا سمجھ؟ برہان نے غصے سے بولا۔ کسی اور پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے برہان احمد۔ وہ اس کو مارنے جا ہی رہا تھا کہ سجاد نے روک لیا۔ تم جاؤ، میں اس کو دیکھتا ہوں۔ برہان غصے سے گھر آ گیا، کمرے کا دروازہ زور سے بند کیا اور چیزوں کو توڑنے لگا۔ برہان میرے بچے کیا ہوا؟ دروازہ کھولو، میں پریشان ہو رہی ہوں۔ کیا ہوا ہے بتاؤ تو صحیح مجھے۔ وہ میرے ہاتھ سے قتل ہو جائے گا۔ یہ لوگ خود کو سمجھتے کیا ہیں؟ ان لوگوں کو حقیقت نہیں پتہ اور ہر کسی پہ غلط الزام لگا دیتے ہیں۔ ہاں ہم پہلے جیسے نہیں رہے، پہلے جیسے آرام اور آسائش نہیں ہے ہمارے پاس۔ پہلے ہم کچھ اور تھے، ہمارا نام ملک کے امیر لوگوں میں آتا تھا، ہم جو چاہتے تھے وہ کر سکتے تھے۔ جس گھر میں آج ہم رہ رہے ہیں، اس طرح کے گھر میں ہمارے نوکر بھی نہیں رہتے تھے۔ لیکن کیا ہوا؟ ایک رات میں ہم سے سب چھن گیا، سب کچھ۔ میرا بچپن خراب ہو گیا۔ بچپن سے یہی باتیں سنتا آ رہا ہوں کہ میرے باپ نے جتنا پیسہ کمایا حرام کا تھا۔ میں پاگل ہو جاؤں گا، وہ زور زور سے کہہ رہا تھا۔ برہان ادھر آؤ میرا بچہ، تمہارا باپ ایک اچھا انسان تھا، اس نے کبھی کچھ غلط نہیں کیا، وہ ایک ایماندار انسان تھا، اسے پھنسایا گیا ہے، یہ بات ہم جانتے ہیں۔ ہمارا سب نے ساتھ چھوڑ دیا، ہمارے خاندان والوں نے بھی ہمارے ساتھ چھوڑ دیا، ہم نے بہت مشکل وقت دیکھا ہے۔ تم جانتے ہو بیٹا، تمہارا باپ اتنا کمزور نہیں تھا جو خودکشی کر لیتا، لیکن آپ کو جن پہ سب سے زیادہ بھروسہ ہوتا ہے وہ آپ کے بھروسے کو توڑ دیں تو آپ کو موت آسان لگتی ہے، اور یہی ہوا تھا تمہارے باپ کے ساتھ۔ اس وقت جن کی سب سے زیادہ ضرورت تھی ہمیں، انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا اور ان کو لگا جیسے دنیا ختم ہو گئی اور انہوں نے خودکشی کر لی۔ لیکن لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ انہوں نے شرم کی وجہ سے خود کو مار ڈالا، لوگوں کے طعنوں سے بچنے کے لیے خود کو مار ڈالا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ مجھے تمہارے باپ سے شکایت بھی تھی کہ وہ اس دنیا میں مجھے اکیلا چھوڑ کے کیوں چلا گیا، اور تمہیں بھی، مگر اب مجھے سمجھ آ رہا ہے آپ کو سب سے زیادہ جن پہ بھروسہ ہوتا ہے، جب وہ آپ کا بھروسہ توڑ دیں تو آپ کو موت سے زیادہ کوئی چیز آسان نہیں لگتی، اور موت ہی آپ کو سکون دیتی ہے۔ اب یہ چیز سمجھ آ گئی ہے، لیکن میرا بچہ، میں تمہارے لیے زندہ ہوں، تم میری زندہ رہنے کی واحد وجہ ہو، تو خود کو تکلیف نہ دو۔ امی، اتنا صبر اچھا نہیں ہوتا، کیوں کر رہی ہیں آپ اتنا صبر؟ پتہ ہے بیٹا، جب آپ صبر کر لیتے ہیں اور آپ کے ساتھ اگر غلط بھی ہو تب بھی آپ چپ رہتے ہیں اور سارا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں، تو آپ کا مقدمہ اللہ لڑتا ہے، اور بے شک وہ ذات ہمیشہ فتح پاتی ہے۔ میں نے اپنا سارا معاملہ رب پہ چھوڑ دیا ہے، وہ ضرور ظالم کو جھکائے گا اور مظلوم کو فتح دلائے گا، یہ سمجھ لو۔ وہ چپ کر گیا اور اپنی ماں کو دیکھنے لگا۔ اسی وقت دروازے پہ دستک ہوئی۔ برہان بھائی، برہان بھائی! ہاں بولو، کیا ہوا؟ سجاد بھائی کی لڑائی ہو گئی ہے، وہ بےغیرت آدمی سجاد بھائی کو مار رہا ہے۔ برہان اسی وقت اٹھا اور بازار جانے لگا۔ وہ دونوں آپس میں لڑائی کر رہے تھے، سب لوگ جمع ہو گئے تھے۔ پریشے وہیں کھڑی تھی۔ اچانک سے لڑائی شروع ہوئی تو وہ ڈر گئی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، وہ جیسے ساکت ہو گئی تھی۔ وہ بس گھبرائے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ فائزہ کو اپنے پاس نہ پا کر وہ اور گھبرا گئی۔ برہان سجاد کو ایک طرف کر کے اس کو مارنے لگا، وہ اس کو مار رہا تھا۔ اچانک سے اس کی چادر کسی کی گھڑی میں پھنسی اور سر سے اتر گئی۔ برہان نے جیسے ہی اس کی طرف دیکھا تو وہ رک گیا۔ وہ لڑکی آنکھوں سے آنسو برسا رہی تھی جیسے بارش میں قطرے برستے ہیں۔ سجاد اور لوگوں نے اس لڑکے کو سنبھال لیا۔ برہان نے اپنی گھڑی سے چادر نکالی اور اس کو دینے کے لیے آگے بڑھا۔ برہان اس حرکت سے شرمندہ تھا، وہ اسے معذرت کرنے ہی لگا تھا کہ پریشی نے اس کی طرف دیکھا اور اپنی چادر لی
اور روتے روتے بول رہی تھی، بہت برے انسان ہو تم، بہت برے، تم بہت برے ہو۔ وہ روتے روتے بول رہی تھی، اس کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ برہان تو اس کو دیکھتا رہ گیا۔ وہ پیچھے مڑی کہ فائزہ کو دیکھا اور اس کی طرف بھاگی، جا کے فائزہ کو گلے لگایا اور رونے لگی۔ کیا ہوا ہے میرا بچہ؟ بتاؤ تو صحیح، کیوں رو رہی ہو؟ بتاؤ تو صحیح، ہوا کیا ہے تمہیں؟ میں پریشان ہو رہی ہوں۔ وہ روتے ہوئے صرف یہی الفاظ نکال رہی تھی، گھر چلتے ہیں، مجھے یہاں نہیں رہنا، یہاں گندے لوگ ہوتے ہیں، گھر چلیں۔ فائزہ نے اس کو سنبھالا، ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ برہان تو اس کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا اور دل میں سوچ رہا تھا، کیا یہ لڑکی پاگل ہے؟ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا کہ یہ مجھے باتیں سنا کر چلی گئی، میں تو اس کو چادر دینے کے لیے آیا تھا اور معذرت کر رہا تھا۔ عجیب لڑکی ہے، تم نے سامان نہیں لیا پورا، اور پھر سے کون جائے گا؟ تائی امی غصے سے بول رہی تھی۔ امی، پریشے کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اس وجہ سے ہمیں گھر جلدی آنا پڑا، اگلی بار لے لیں گے، کوئی بات نہیں۔ اگلی بار پاگل ہو گئی ہو؟ پرسوں تمہاری مہندی ہے اور تم کہہ رہی ہو اگلی بار لے لیں گے، دماغ درست ہے تمہارا؟ وہ غصے سے دہاڑی۔ اور یہ تو ہے ہی ڈرامے باز، ہر جگہ ڈرامہ شروع کر دیتی ہے۔ میں نے کہا تھا اس کو لے کے نہ جاؤ، مگر تمہیں شوق تھا اس کو لے کے جانے کا، تو اب بھگتو تم، میری زندگی عذاب کی ہوئی ہے تم لوگوں نے۔ وہ امی کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کمرے میں چلی گئی۔ آپ یہ کیا لے کے آئی ہیں، ذرا بتائیں تو صحیح مجھے، ماہم بول رہی تھی۔ کل تمہارا ٹیسٹ ہے، جاؤ جا کے یاد کرو، میرا دماغ مت کھاؤ، ہٹو سامنے سے، وہ غصے سے بولی۔ اور سنو، ایک کپ چائے بنا کے روم میں لے آؤ۔ میں؟ وہ جیسے چوکی تھی۔ نہیں، پڑوس والی اماں کو کہہ رہی ہوں، تم لاؤ گی اور کون لائے گا؟ اچھا لا رہی ہوں، غصہ کیوں کر رہی ہیں؟ وہ کچن میں جانے سے پہلے امی کے پاس گئی اور بولی، امی ویسے اس سوئی ہوئی شیرنی کو کس نے جگا دیا آج؟ بس دھاڑے جا رہی ہے۔ تم زیادہ باتیں نہ کرو، جتنا کہا ہے اتنا کرو، حد ہو گئی ہے۔ گھر میں ہی باتیں سننے کے لیے رہ گئی ہوں، آپ ہی بھی باتیں سنا رہی ہیں، اور اب آپ بھی، ہر وقت مجھے ہی سنایا جاتا ہے، ایک تو کام بھی کرو اوپر سے باتیں بھی سنو۔ وہ چڑ کے بول رہی تھی، دفع ہو جو میری نظروں کے سامنے سے، ورنہ یہی چپل اتار کے ماروں گی۔ ہاں جا رہی ہوں، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے یہاں کھڑے رہنے کا۔ وہ منہ چڑھاتے ہوئے کچن کی جانب بڑھ گئی۔ آج کے ناول کی قسط صرف یہیں تک تھی۔ اگر آپ کو ناول اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا، اور بیل کے آئیکن پہ بھی لازمی کلک کیجیے گا، اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔